السلام علیکم لیڈرز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ بہت زیادہ امیزنگ ہے۔ ایپیسوڈ کو ریڈ کرنے کے بعد ویسے تو میں رائٹر سے کافی زیادہ ڈری ہوں۔ دیکھتے ہیں ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد آپ سب کیا ریویو ہوتا ہے۔ تو ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کتابوں والے تانیہ ناول قسط نمبر 23۔ کہاں ہے جہان؟ اس کی وجہ سے میٹنگ برباد ہوگی۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ ریاض صاحب غصے سے بولے۔ آپ کی بھانجی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب۔ کہا تھا ویزا لگوا کر اس منحوس کو دفع کر دیں یہاں سے۔ نہیں، گلے کا ہار بنا کے رکھا ہے۔ نگی نے مالا کو گھورا، جبکہ ریاض صاحب نے بھی اسے غصے کی کیفیت میں دیکھا۔ ساتھ سے کہو اس کو یہاں سے بلا لے۔ کیوں؟ کس لیے بلا لے؟ جہان کی آواز میں سب نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سب شاکڈ رہ گئے۔ کہاں تھے تم؟ تمہیں کتنی کالز کی، کتنی اہم میٹنگ تھی جہان۔ ریاض صاحب، آپ کے بزنس سے دستبردار ہوتا ہوں میں۔ انجوائے کریں اپنا کام، خود کریں۔ وہ مسکرا کر کہتا سگریٹ جلا گیا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھتے رہ گئے سوائے وقت اور سالم کے، جو دونوں ہی جانتے تھے وہ اسموک کرتا ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس گھر میں یہ نشہ کرنے کی؟ جہان عالم نے ہنستا ہوا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ جہان میرے بچے، نگین تڑپ کر اس تک پہنچی، لیکن اس کا کوئی رسپانس نہیں دیکھ کر اسے قدم روکنے پڑے۔ اچھا، ایسا ہے کہ مالا یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ مالا دل تھامے سب سن رہی تھی۔ کیوں؟ ہوتے کون ہو تم اسے روکنے والے؟ ریاض اس کی بیکار حرکتوں پر دھاڑ اٹھے۔ یہی تو چاہتے تھے آپ، وہ بھی چلایا۔ یہی چاہتے تھے کہ کسی دن یہ بات میرے منہ پر ماریں کہ میں ہوتا کون ہوں۔ اس گھر کا ایک شخص کمینہ نکلا۔ میرا بھائی ہو کر وہ میری پیٹھ میں چورا قوم گیا۔ میں اس کا کچھ نہیں لگتا۔ پھر بھی اگر کسی نے اسے یہاں سے بھیجنے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھے گا۔ اور آپ کے لیے تو سب سے برا اب کوئی ثابت ہوگا بھی نہیں، اور آپ کے لیے تو مجھ سے برا اب کوئی ثابت ہوگا بھی نہیں۔ وہ مسکرا کے بیٹھ گیا۔ جہان، ہوش کے ناخن لو، آپ لے لو، کہو ساتھ کو اسے طلاق دے، اور بالکل اسی طرح جس طرح مجھ سے چھپ کر نکاح کرایا اسی طرح مجھ سے چھپ کر طلاق دلوائیں اسے۔ اس کے لہجے کے جنون پر سب حق و دب تھے۔ تو تم شادی کرو گے اس سے؟ ریاض نے ضبط سے پوچھا۔ نہیں، وہ پھر سے ٹکا سا جواب دے گیا، اور صوفے کی پشت کی دوسری طرف جب لگا کے وہ سگریٹ لبوں سے نکال کر سیدھا اوپر کی جانب چلا گیا۔ سب لاجواب کھڑے تھے۔ چاہتا کیا ہے یہ انسان؟ نہیں ہے وہ جو یہ کھیل سمجھ گیا اسے۔ ریاض نگین پہ چلا اٹھے، جبکہ جہان نے مسکراتی نگاہوں سے مالا کو دیکھا اور اوپر جاتے جاتے رکا۔ میں تمہیں شادی شدہ رہنے ہی نہیں دوں گا مالا، نہ خود تم سے شادی کروں گا۔ یاد رکھنا میرے الفاظ۔ مالا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہ پاگل پن تھا۔ اسے کیا سب کو محسوس ہو رہا تھا؟ اسے یہاں سے واقعی چلے جانا چاہیے تھا۔ جہان کے جاتے ہی ریاض صاحب نے نگین کو پوری طرح جھاڑ دیا کہ یہ سب اس کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اس کی جائز ناجائز مان کر اسے خود سر کر دیا تھا سب نے۔ اسے کہو انسان کا بچہ بنے، ورنہ دفع ہو جائے میرے گھر سے۔ ریاض کہہ کے کمرے میں چلے گئے اور باقی سب بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ نگین سر تھام کے بیٹھ گئی، جبکہ ساجدہ نے نگین کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں کیا کروں ساجدہ اس لڑکی کا؟ میں نے تو مالا کی شادی اس لیے کرائی تھی کہ منحوس میرے بیٹے پر سے بلا کی طرح چپٹ بیٹھی ہے ہر جائے، لیکن اس نے قسم کھا لی ہے یہ میرے بیٹے کی زندگی پر آج سے ہی پی طرح چمٹ گئی ہے۔ خالہ جانیں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مالا کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ نے سب خراب کر دیا ہے۔ اگر جان بھائی مالا سے محبت کرتے تھے تو آپ نے ساتھ بھائی سے شادی کیوں کرائی؟ اس طرح تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تم چپ کرو ساجدہ اسے جھڑک گئی۔ چپ کرنے والی بات نہیں ہے۔ اچھا جاؤ یہاں سے، ساجدہ نے کہا تو وہ مالا کے پاس آ گئی۔ وہ کچن میں تھی۔ حیام، مالا نے اسے پکارا۔ جی؟
کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے اپنا موبائل دے دو گی؟ مجھے ساتھ سے بات کرنی ہے۔ جی یہ لیں۔ حیام نے دیا تو مالا مشکور سے اسے دیکھنے لگی اور دل سے ساتھ کا نمبر ملایا۔ یہ تو شکر تھا اسے یاد کیا ہوا تھا۔ اس نے یاد کیا ہوا تھا۔ معلوم نہیں کیوں حیام کا دل بھی عجیب سا ہو گیا تھا کہ ساتھ شاید ان دونوں کی زندگی میں آ گیا تھا غلطی سے۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ فرسٹ ڈائیورس پیپر گھر پہ آئے تو سب چپ رہ گئے۔ حنین البتہ بہت خوش تھی اور اسے لگ رہا تھا اس کا اپنا آپ بہت ہلکا ہو چکا ہے۔ وجدان نے پیپرز دیکھے اور سائڈ پہ رکھ دیے۔ روحاب بھی مطمئن تھی۔ کل رات ساری میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکا تھا۔ اس کے سامنے نہ سوال کیا تھا۔ وہ سکون سے سوئی تھی، الٹا اس کے آگے چوڑی ہو کے پھر رہی تھی جیسے وہ کوئی مار کا مار چکی ہے۔ وجدان نے خاموشی سے وہ پیپرز دیکھے اور روحاب کو پکارا۔ روحاب ایک دم رک گئی۔ اپنے بھائی کا نمبر دو، وہ بولے تو روحاب سر ہلا گئی، جبکہ اس نے بلال کا نمبر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسے فکر سی لگ گئی، معلوم نہیں وہ کیا کرنے والے تھے۔ وجدان، اب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچ رہی ہیں؟ یہ عافیہ ان کی بات پہ حیران تھی جو بلال سے بات کر رہے تھے کہ وہ طلاق نہیں چاہتے اور وہ رک جائے۔ بلال کو تو شدید غصہ چڑھا اور اس نے بات مکمل سنے بنا ہی فون بند کر دیا۔ جبکہ عافیہ یہ سب سن چکی تھی، وجدان نے موبائل ایک طرف رکھا اور سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ جب بیٹی گھر سے باہر ہماری اجازت کے بنا قدم نکال رہی تھی تو تم کہاں تھی؟ وہ دھاڑے اور عافیہ دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں آئی، میں نے روکا تھا جبکہ وہ کوئی نوکری نہیں کرے گی، وہ بھی اس جگہ پہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہوں، تو وہ کیوں گئی چھپ کر؟ وجدان نے بیوی کو سختی سے دیکھا جبکہ عافیہ کو یقین ہی نہ آیا۔ اول تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میری بیٹی بنا جائے کہ بات قدم نکالنے، اور اگر وہ چلی بھی گئی تو اس میں کیا؟ ایک ادارے میں ہی کی تھی نا۔ آپ نے نکاح کا وجدان کا انجام چھپایا اور تعلق بچایا۔ بیٹی جب ماں باپ کے خلاف گھر سے قدم نکالے تو وہ بیٹی آگے کو تمہارے سر میں خاک بھی ڈال سکتی ہے، اور تمہاری تربیت ہے ہی کیا؟ کیا تربیت کی؟ بیٹا وہ آوارہ بیٹی بھی معلوم نہیں کتنی بار ہمیں بتائے بنا گھر سے نکلے۔ تمہیں تمہاری اولاد پہ بھروسہ ہے تو رکھو، مجھے جو ٹھیک لگ رہا ہے میں وہی کروں گا، اور میں نے بلال کو کہہ دیا ہے وہ کوئی طلاق نہیں دے گا، جلد از جلد اس کو رخصت کرو۔ یہ آپ بس، وجدان بھڑکے، آگے سے زبان چلانے کی عادت نہ گئی تم میں، وہ کہہ کے واش روم میں چلی گئی اور عافیہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ تو اینا کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور مارا کو بھی تنگ نہیں کرتی تھی، پھر بھی آج اسے اس کی تربیت کے طعنے پڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ آنسو صاف کر کے جلدی سے کمرے سے نکلی اور حنین کے کمرے میں آ گئی۔ حنین، کیا تم کالج نوکری کے لیے گئی تھی؟ وہ حنین کو جھنجھوڑ کر بولی۔ ایک دم حنین کی آنکھیں کھولی اور وہ لاجواب سی ہو گئی۔ ہاں مگر امی وہ کالج ہی تھا، اور خدا نخواستہ میں کسی بری جگہ پر تو نہیں گئی، اور قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس ایک دن کے بعد کبھی بھی نہیں گئی، سچ کہہ رہی ہوں کبھی بھی نہیں گئی۔ حنین تم پاگل ہو، عافیہ نے اسے دور دھکیل دیا۔ امی میں اپنے سر کے پاس گئی تھی، اور اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تمہارے باپ کو کون یہ سمجھائے گا؟ یہ بڑی بات نہیں بیٹی، ماں باپ کو بتائے بنا ان کے روکنے کے باوجود اتنی باغی ہوگی، اپنی خواہش کے آگے گھر سے خود ہی نکل گئی۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں، جہان بھائی کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ جہان؟ عافیہ حیران ہوئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا تھا۔ حنین یہ کیا حرکتیں کی ہیں تم نے؟ عافیہ بھڑک اٹھی جبکہ حنین حیران ہوئی۔ یہ جرم تو نہیں تھا اتنا بڑا، تمہارا باپ تمہارے لیے سزا تجویز کر رہا ہے۔ حنین، بلال کو روک دیا اس نے طلاق سے۔ تم جانتی ہو وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ جتنی تم سے محبت کرتا ہے اتنا ہی اس کا دماغ پتھر کا ہے، اگر اس کی اجازت کے بنا اس کے خلاف اس کی پیٹھ پیچھے کچھ بھی ہو
وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا، تبھی تو تمہارے بھائی نے اس کے علم میں لا کر اینا سے شادی کی تھی۔ حنین پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگی جبکہ عافیہ نفی میں سر ہلا کے چلی گئی۔ سالم نے روحاب کی جانب دیکھا، وہ ضرورت سے زیادہ مطمئن تھی، وہ اپنے موبائل میں کچھ کر رہی تھی۔ کچھ زیادہ ہی خوش ہو تم، تب سے تمہارے بھائی نے فیصلہ کیا ہے؟ جی، میں نے ثابت کیا میرے بھائی کو آپ کی بھتیجی میں دلچسپی نہیں۔ کچھ زیادہ ہی بدتمیز نہیں ہو تم؟ سالم نے آنکھیں سکیڑی اور شرٹ کے بٹن کھولے۔ میں کیوں ہوں گی بدتمیز؟ شکر ہے اللہ کا پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ ایک دم اس کی سیٹی بند ہوئی، سالم اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ آپ شرٹ بند کریں، وہ جلدی سے رخ موڑ گئی۔ تم زیادہ ہی ڈرامے باز نہیں؟ وہ اس کے نزدیک آ گیا جبکہ روحاب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے بےحد نزدیک تھا کہ روحاب نے اپنے ہاتھوں کو اس سے دور کیا ہوا تھا، ورنہ اس کے چوڑے سینے سے اس کی مخروطی انگلیاں ضرور ٹچ ہوتی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی۔ جھوٹی ناٹک باز لڑکی، تمہاری جتنی عمر ہے نا اتنی گزار کر اس عمر کو پہنچا ہوں میں، تو میرے سامنے ڈرامے بازی نہیں چلنی تمہاری۔ ابھی تمہارے بھائی نے بس ایک عقل مند فیصلہ کیا ہے، اس سے تمہارا کردار نہیں بدلے گا۔ میں بد کردار نہیں ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ اچھا، تم بد کردار نہیں ہو؟ اس کی جرأت پر سالم کا غصہ چڑھنے لگا۔ یہی سچ ہے، اور آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ وہ اسے دور کرنے لگی جبکہ سالم نے ایک قدم دور لیا اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے چیک کرنا ہے تمہیں۔ دروازے کو لاک کرتا وہ پلٹا اور روحاب کے رنگ سے اٹھ گئے۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا اور ایک سرخ لہر اس کے گالوں میں ٹھہری، اور سالم اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے کیسا پڑتا؟ جب نامحرم کے سامنے سب کر سکتی ہیں تمہاری جیسی لڑکیاں، تو شوہر سے کیوں گھبراتی ہیں؟ کیوں ناٹک کرتی ہیں شوہر کے آگے؟ اس صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے میں آپ کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے یہ بیجا چیزیں مانوں گی تو ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمت کرتی بولی اور دوپٹہ زور سے پکڑتی پیچھے ہو گئی۔ لیکن یہ میرا حق ہے اور تمہیں یہ ماننا پڑے گا، ورنہ تمہارے بھائی کا کسی کار ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہو جائے یا تمہارے ابو کو کچھ ہو جائے اچانک۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ سی ہوگی۔ ہاں تو تمہارا بنتا نہیں میرے سامنے انکار کرنا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں صرف، اور آپ تو میری آپے کو پسند کرتے تھے، پھر آپ مجھے اچھا سمجھیں یا بد کردار، مجھے کیا؟ وہ غصے سے کہہ کے وہاں سے بھاگی کہ سالم نے بیچ میں ہی اسے اچک لیا اور اس کا بازو اپنی سمت کھینچا کہ وہ سالم کے سینے سے آ لگی۔ یہ جو پٹر پٹر کر رہی ہو تم، صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے زبان کھل رہی ہے تمہاری، اور وہ تمہاری نیچ بہن، اس کی صورت بھی دیکھنا پسند نہ کروں میں۔ کہاں پسند کی بات کر رہی ہو؟ اور یہ میرا رائٹ ہے، میں چیک کروں گا تمہیں۔ نہیں کراؤں گی، جو مرضی کر لے، گندے آدمی ہیں آپ۔ اسے دور تک کھیل گئی۔ روحاب! سالم پیچھے سے چلایا جبکہ وہ وہاں سے باہر بھاگ گئی۔ اتنی زور سے دل دھڑکا تھا کہ باہر نکل کر بھی نہ سنبھلا۔ وہ باہر نہیں آیا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی کچن میں آ گئی۔ کچن میں آئی تو مالا کو دیکھ وہ کافی خوش ہوئی۔ مالا نے مڑ کر روحاب کو دیکھا اور مسکرائی۔ تم کافی خوش ہو، خیریت؟ روحاب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سب مجھے بلا رہے ہیں، میں نے ممانی کو بتایا، وہ بھی بہت خوش ہیں۔ ماموں نے کہا ہے کہ مجھے کل تک بھیج دیں گے، مالا بولی جبکہ روحاب چپ ہو گئی۔ اچھی بات ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایک بار پھر سب کچھ خاموشی سے ہو رہا تھا، اور اس بار کسی کو بھی ریاض صاحب نے کسی چیز میں شامل نہیں کیا تھا۔ ایک لڑکی کی خاطر اپنے بیٹے کو تباہ نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی انہوں نے سارا کام بالکل چپکے سے کیا اور پیپرز منگوا لیے۔ وہ پیپرز نگین کو دے کر مالا کو تیاری کے لیے کہا، جبکہ نگین بھی خوش ہو گئی، اور ایک بار پھر سب نے جہان سے اس بات کو مخفی رکھ لیا۔
وہ صبح नाश्ते के टेबल पर आ गया। माँ ने कॉफी का मग उसके सामने रखा, लेकिन उसने हाथ भी नहीं लगाया और सिर उठा के खाने लगा। जबकि दूसरी तरफ ऐना की तबीयत काफी खराब थी। वक्त आफिया दोनों ऐना को हॉस्पिटल लेके गई थी और कल से रुहाब अजीब कश्मकश की शिकार हो चुकी थी। सारिम अजीब हरकतें कर रहा था। रात में जब वो बेड पे लेटी तो वो लैपटॉप सीने पर रख के सो चुका था। उसने लैपटॉप उठा के साइड पर रख दिया और बीच में तकिया रखकर लेट गई। लेकिन अचानक ही उसने तकिया फेंका और उसकी कमर में बाजू डाल के उसे किसी हल्की फुल्की जान की तरफ पे सिमट खींचा और वो उसके बिल्कुल साथ चिपक गई। सारिम, वो कांपते लहजे में उसे पुकार उठी थी। उसे दूर करना चाहा, लेकिन बेसुध पत्थर का हो गया था गोया वो। वो हटने की कोशिश तादेर करती रही, लेकिन जब हार मान ली तो मुंह बनाकर उसे कल की रात उसकी बाहों में ही गुजारनी पड़ी। और सुबह वो उसे पहले बाहर भाग कर निकल आई और मालूम नहीं उसे क्या हो गया था। वो जब से टेबल पे बैठा था उसे ही देखे जा रहा था, माला तो किचन से ही बाहर नहीं निकली थी। सबके लिए खाना रुहाब ने ही लगाया था। वो लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे कि अचानक रुहाब की निगाह मिराल पे गई, जो अंदर दाखिल हो रही थी, और रुहाब के हाथ से कप छूट गया। कब कब जैसे ही गिरा, सारिम ने रुहाब को देखा। गर्म चाय उस पर गिर गई थी। क्या कर रही हो? सारिम ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे किचन में ले गया। उसने पलट के मिराल को नहीं देखा था, जबकि मिराल अंदर आ गई। रुहाब के पसीने छूट गए। मिराल को देखकर सिवाय जहान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वजदान, रियाज, नगीन सब एकदम भड़क उठे। मिराल ने जहान को देखा, जो सर भी उठाने को तैयार नहीं था। दफा हो जाओ यहाँ से, इतनी बेगैरत लड़की। मुंह उठाकर यहाँ क्या लेने आई हो तुम? नगीन मिराल के नजदीक आई और उसका बाजू झंझोड़ दिया। जहान ने बुलाया है मुझे। हाथ छोड़े मेरा। वो भड़क कर नगीन को धकेल गई। सबने हैरानगी से जहान को देखा, जबकि मोबाइल कान से लगा गया। हाँ जमीर, बोलो। वो ऐसे अनजान सा बन गया जैसे जानता ही ना हो किसी को। जान, बताओ इन सबको, तुमने बुलाया है मुझे यहाँ? तुमने बुलाया है ना? जहान उसके पास से गुजरता कि मिराल ने उसका शाना पकड़ा। तब तक रुहाब और सारिम भी बाहर निकल आए थे। मिराल को देखकर सारिम ने हैरानगी से रुहाब को देखा। रुहाब भला जानती थी उसकी बहन जुर्रत कर लेगी। वो कुछ भी देखे बिना फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। भाई इसे पकड़े, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। सारिम ने झटके से रुहाब का हाथ छोड़ा और विजदान से बोला। नहीं विजदान, नहीं जहान, बताओ तुम लोगों को कि तुमने मुझे बुलाया है। मेरा टेस्ट इतना ख़राब नहीं। वो मुस्कुराया और आंख दबाकर उसके पास से निकल गया। जबकि पुलिस का नाम सुन के मिराल के उसान खता हो गए, यानी उसे जानबूझ के यहाँ बुलाया गया था। वो हड़बड़ा के पीछे भागा और सारिम की एक पुकार पर वहाँ चौकीदार ने उसको झगड़ा। पुलिस पहुंचने ही वाली है, इसे पकड़ के रखना। मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया और जुर्रत देखो, मेरे घर पहुंच गई। वो नफरत से फनकारा। रुहाब के वजूद में हरकत हुई और वो सारिम के पास पहुंची। आप आप ही को जाने दें। मेरे अब्बू मर जाएंगे, प्लीज़ ऐसा ना करें सारिम। रुहाब ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए, जबकि सारिम ने उसके हाथ झटके। जैसे तुम्हारी बहन है वैसी तुम हो, आवारा, बदचलन, बदकिरदार। तुम्हारी बात का भरोसा करूंगा मैं, तुम्हारी बात का। जहान एक हंगामा लगवा कर वहां से कब का गायब हो गया था। रुहाब पीछे जा गिरी और मिराल जहान को गालियां देने लगी। पुलिस पहुंच गई और पूरी दुनिया के सामने मिराल को खींचकर वो लोग ले गए। रुहाब ने बहुत मिन्नतें की, बहुत हाथ जोड़े, लेकिन बेसुध, कोई फायदा नहीं हुआ और वो वहीं रोन में रोती रह गई। जबकि आज अपनी अनाओं को तस्कीन देकर वो सब लोग अंदर चले गए थे। इस लड़की का रिमांड लो, और जब तक मैं कहता हूँ तब तक। सारिम की आवाज़ पे रुहाब एकदम उठी। वो अंदर भागी, फ़ोन उठाया, कांपते हाथों से बिलाल को कॉल मिलाने चाहिए कि सारिम ने मोबाइल खींच कर फेंक दिया और उसके बाद झुककर के एकदम उसका चेहरा ऊपर किया और उसके सुर्ख होंठों पर छुपकर उसने अपने दांतों से उन होंठों पर काट लिया और फिर उसे दीवार से चिपका दिया। एक तवील अमल करके उसने रुहाब को दूर धकेला। बस मेरी बीवी हो, ये बात अपने भेजे में बिठा कर रखो। पहला लम्स मुबारक हो। मुस्कुराकर एक आंख दबाकर वो बेहद मुतमईन सा मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया।
جبکہ اس نے انگاروں پر گھسیٹ لیا تھا۔ جب کہ روحا نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی تو فون اس کی انگلی پر لگ گیا۔ جاؤ ڈرائیور تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دے گا، اور آدھی رات کو تمہیں گھر سے نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پر جہان کی نگاہ نہ جائے۔ اور مہربانی کرنا بیبی، آئندہ اپنی منحوسیت کو میرے بچے سے دور رکھنا۔ نگین نے کہہ کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا اور گاڑی گھر سے نکل گئی۔ اسے بہت سارے لوگوں کی یاد آئی، لیکن اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہ تھی کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ چلتا۔ گاڑی کے جاتے نگین نے سکھ کا سانس لیا اور ہاتھ جھاڑ کے اندر چلی گئی، جبکہ چوکیدار نے اس کے جاتے جہان کو کال ملا دی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے شہر سے، لوگوں سے، آبادی سے دور تھا۔ آج صبح میں رال کے ساتھ جو ہوا وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری تھی، کیونکہ جان کتنا کمینہ یہ بات جان خود بھی نہیں جانتا۔ اس نے سر جھٹکا اور اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ جیسے ہی بیل بجنے لگی اس نے چوکیدار کا نمبر دیکھ کر فوراً کال پک کی، اور جو اس نے بتایا ایک دم جان نے گاڑی گھمائی اور گھر کی جانب گاڑی بڑھا لی، کیونکہ چوکیدار کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف مالا کے لیے یہ ایئرپورٹ، یہ لوگ، ٹکٹ سب ایک نیا اور انوکھا سا تھا۔ وہ گھبرائی ڈرائیور کے پیچھے تھی۔ اس نے سب کام کر دیا تھا۔ مالا باجی، آپ کی فلائٹ کی آواز لگے تو وہاں سے اندر چلی جائیے گا، اس نے کہا تو مالا نے سر ہلا کے اسے سامان لے لیا۔ شکریہ ادا کر کے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جان بھاگتا ہوا گھر میں گھسا اور سیدھا وہ نگین کے کمرے میں پہنچ گیا۔ مالا کہاں گئی ہے؟ اس کے سوال پہ نگین نے ریاض کی جانب دیکھا۔ بھیج دیا میں نے اسے اس کے شوہر کے پاس۔ اپنے آپ کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ کیوں؟ وہ چلائے تو نگین نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ آج اس کی چیخ میں درد محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں، وہ الٹے قدموں بھاگا۔ بخت نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ جہان! ایک نگاہ نگین اور ریاض کو دیکھ کر وہ اس کے پیچھے نکلا۔ جہان رکو! زبردستی اس کی گاڑی میں سوار ہو گیا تھا وہ۔ اس کا پاگل پن، اس کی شدت، اس کا جنون بخت دیکھ کر دم ساتھ گیا۔ بس یہ کسر تھی، وہ اس کے لیے چیخیں مار مار کے شہر ادھر کا ادھر کر دیتا۔ اس کے بیٹھنے میں سکون نہیں تھا، اس کی ڈرائیونگ میں سکون نہیں تھا۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچے تو بخت نے اس کا ساتھ دیا، شاید خود غرض ہو کر۔ تم وہاں دیکھو، میں یہاں دیکھتا ہوں۔ جہان دوسری طرف مڑ گیا۔ یہاں سے کوئی فلائٹ گئی ہے ابھی؟ اس نے ایک آدمی کو پکڑ کے پوچھا۔ یس سر، یہاں سے اب ایک فلائٹ امریکہ کے لیے 5 منٹ پہلے ہی فلائی کر گئی ہے۔ اس آدمی نے اس کی آخری امید بھی توڑ دی۔ اس نے کہا تھا وہ اسے بہت تنگ کرے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے اتنا ٹیز کر دے گا کہ اسے ماننا ہی پڑے گا کہ وہ جہان کی تھی، ہے اور رہے گی۔ لیکن وہ بڑی سہولت سے اس کے منہ پہ ثابت کر گئی کہ وہ نہ اس کی کبھی تھی، نہ اس کی بننا چاہتی تھی۔ اس کی بےتابی کا عالم تو ایک نظر دیکھ لیتی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایک اور جہاز اڑ گیا۔ جہاز کی پرواز کی آواز پر جہان نے مڑ کر دیکھا۔ جان ملی تمہیں؟ بخت اس کے پاس آیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سب سے خطرناک نشہ کون سا ہے بخت؟ جہان نے سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی اور سیدھا باہر کی جانب چل پڑا۔ جہان، انسان کا انتہائی اعلیٰ درجے کا نشہ۔ انسانی نشہ ہے کسی کی آواز کا نشہ، کسی کی باتوں کا نشہ، کسی کے ساتھ کا نشہ۔ اور جب یہ نشہ نہیں ملتا تو ہمارے جسم کی دیواروں میں سے ایک اینٹ کھینچ لی جاتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب انسان کی اوقات کسی گلی میں پڑے بیمار کتے کی سی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ جب یہ نشہ پورا نہیں ہوتا تو وہ اور نشوں کی طرف بھاگتا ہے۔ خیر چلے جانا گھر، پتہ نہیں اب کبھی ملنا ہوگا یا نہیں۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا اور وہاں سے کہیں دور نکل گیا۔ آئی نو کہ کال کی ریکارڈنگ کے بیک پیچھے بہت زیادہ شور ہے، کیونکہ گھر میں گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ تھوڑا سا مینیج کر لینا۔ تھینک یو۔